حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی فرعون نے زبردستی کری۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی میں فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شادی کے بندھن میں باندھ دیا، اور جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ فرعون ساری زندگی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب نہیں جا سکا۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ایمان لے آئی تو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا کرا، جس سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاتون میں اتنی زیادہ اہمیت عطا کی گئی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور سب پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کرنے کا سوچا۔ لہٰذا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس مصیبت کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا نیل کے ساتھ ایک نہر تھی جو بہتی تھی، وہ فرعون کے گھر کے نیچے سے گزرتی تھی۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق پہ بند تھے وہ اس نہر کے اندر چلے گئے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے نیچے نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس صندوق کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو باہر نکالا جائے اور اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ جب اس صندوق کو انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی جیسے ان کی زندگی کی قسمت بدل گئی ہو، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی اولاد فرعون سے نہیں تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بچے کی پرورش کرنے کا سوچا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا پیشن گوئی کی گئی تھی بہت سارے لوگوں نے کہ اسی دریا میں سے ایک ایسا مرد آئے گا جس کی نال حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم میں گرے گی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بیماری سے شفا ہوگی۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لال حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم پہ لگی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بیماری سے شفا ہو گئی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اور فرعون کے ساتھ رہتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی الگ سوچ کے مالک تھے۔ وہ اللہ کی کتاب توحید پہ ایمان رکھتے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی پہ ایمان لے آئی اور چپکے چپکے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کی کتاب توحید کو لے کر آئے تو فرعون کو یہ بات بالکل بھی ناگوار گزری، بالکل بھی اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے ہی گھر میں رہنے والا ایک بچہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور میرے آگے اللہ کو کھڑا کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک شرط لگی گئی جس میں تمام وہاں کے جادوگر موجود تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم خدا کے بندے ہو تو تم ہمیں کوئی سچائی دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی پھینکی تو نیچے ان کا لاٹھی جو ایک سانپ کی شکل میں اختیار کر گئی، جس سے بڑے بڑے جادوگر دیکھ کے حیران ہو گئے، اور وہاں کے تمام لوگ جو بھی تھے جتنے بھی تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ لیکن فرعون پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا اور اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرتا رہا۔ وہاں پہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی جو اللہ پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ کی ہر بات پر یقین رکھتی تھی، اور فرعون کو یہی بات ان دونوں کی ہضم نہیں ہوتی تھی، اور اس لیے فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شہید کرنے سے پہلے فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ڈرایا اور دھمکایا کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ دے اور مجھ پہ ایمان لے آئے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذرا بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ہی اپنا رب مانتی رہی اور ان کی استغفار اور ان کی دعا کرتی رہی۔ لہٰذا فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ریگستان کے ریت پہ لٹا دیا جائے، اور فرعون بھی اس ریت پہ جو نا اپنا دورہ کرتا رہا، بار بار حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتا رہا کہ اگر اب بھی تم مان جاؤ تو تمہارا یہ دربار تمہارے لیے منتظر ہے، ورنہ تم اسی گرم ریت پہ چلتی رہو گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل بھی فرعون کی بات کو نہیں مانی اور اللہ پر یقین رکھتی رہی۔ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنے کا منصوبہ پورا بنا دیا اور اپنے سپاہیوں کو
حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لٹایا جائے اور ان کے اوپر پتھر کی چٹان گرا دی جائے، تو لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے اوپر پتھر کی چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پرواز ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کی زوجہ محترمہ بن کر رہیں گی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بہت ہی شان و شوکت میں رہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر ایمان لے آئی اور اللہ پر ہی عقیدہ رکھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ کو ہی سب کچھ ماننا چاہیے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔